السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے 12 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب, اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل. مہربانی فرما لیں, سبسکرائب کر لیں, ٹلی والا بٹن بھی دبا لیں, اس سے صرف آپ کی محبت کا اظہار ہوگا. فیض حمید صاحب کو اب جب سزا ہو چکی تو کیا انہیں اڈیالہ منتقل کیا جائے گا, یا اڈیالہ بیٹھے خان صاحب کو ان کے پاس لایا جائے گا اسلام آباد پنڈی میں کوئی اسپیشل سیل میں؟ اور فیض حمید صاحب کے اہل خانہ نے اس سزا سے پہلے کن سابقہ افسران سے رابطے کیے اور کن دوستوں سے رابطے کیے, اور کس ایک سابق افسر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ حضور میرے بس میں یہ معاملہ نہیں ہے. پھر ہم نے اپنے ویلاگز میں آپ کو چند روز پہلے خبر دی تھی کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کیا جا سکتا ہے. تو آج بی بی سی اردو نے اس خبر کی تصدیق بھی کی, وجوہات بھی بتائیں. وہ کون سی ممکنہ 3-4 آپشنز تھیں وہ آج دوبارہ میں ڈسکس کروں گا, لیکن ڈیٹیل کے ساتھ. جمائمہ خان صاحبہ, جمائمہ گولڈ سمتھ, جو عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی والدہ ہیں, انہوں نے ایلان مسک سے ایک بڑی اپیل کی ہے ایکس کے اوپر, اپنے بیٹوں کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور پاکستان میں جو ایکس ہے سوشل میڈیا ایپ ٹویٹر, اس پر کیا مکمل پابندی لگنے جا رہی ہے؟ یہ 3-4 آج کی کہانیاں ہیں جو آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا. باقی جو روایتی کامنٹری آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ چلتی رہے گی معمول کے مطابق. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ فوجی سروس کے دوران لطیف آل چکوال سے تعلق ہے فیض حمید کا, اور 1987 سے 2022 تک یہ سروس میں رہے, 35-36 برس سروس کی. ان کے بہت اچھے دوست تھے, ان کا تعلق بھی چکوال سے تھا. جنرل ریٹائرڈ ساحر شمشاد مرزا صاحب, یہ جو سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, آخری عہدہ جو ان کا رہا ان کے پاس, اس کے بعد تو سی ڈی ایف کا عہدہ آ گیا, وہ رہے. تو میں نے 1-2 اور دوستوں سے بھی سنا, صحافیوں سے, لیکن میری اپنی اطلاعات بھی تھی. جن لوگوں نے فیض حمید کے بارے میں میرے پرانے ویلاگز دیکھے, وہاں میں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی. سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کے اہل خانہ کن کن سابقہ افسران کے پاس گئے. تو جنرل باجوہ تک بھی بات گئی, اہل خانہ گئے. جنرل راحیل شریف تک بھی معاملہ پہنچا. جنرل اشفاق پرویز کیانی تک بھی معاملہ پہنچا. اور 1-2 اور ریٹائرڈ سابق آرمی چیفز ہیں جو باوجود میں نام نہیں لے سکتا, بڑے معتبر بھی رہے, بڑے قد کاٹ کے رہے, اور بڑے ریلیونٹ بھی رہے. اور ماضی قریب میں آپ سمجھ لیں ان کا تعلق ہے مشرف صاحب سے پہلے, تو وہ ان تک بھی یہ پہنچے, یا ان کے عزیز و اقارب تک پہنچے. میں نے اپنے پرسوں والے ویلاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اہل خانہ کو کوئی مہینہ 2 پہلے علم ہو چکا تھا, تو وہ بات بھی اب درست ثابت ہو رہی ہے. تو ایک صاحب ایسے تھے, اچھا, ان میں سے تمام سابقہ جو چیفز تھے انہوں نے کوشش کی, بات سنی, سمجھائی, اور کہا کہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آبویسلی سب کو معلوم تھا کینوس کیا ہے, صورتحال ہے کیا. تو ایک خاص حد سے زیادہ وہ انٹروین نہیں کر سکے. سزائے موت نہیں ہوئی, 14 سال قید بامشقت ہوئی, یہ کافی تھا. اس میں چونکہ ماضی کے ویلاگز میں نے بتایا تھا ساحر شمشاد مرزا صاحب سے ڈیورنگ سروس ان کی بڑی اچھی آ رہی تھی. ایک دفعہ مجھے کسی نے رپورٹ کیا کہ ایک جب یہ ڈی جی تھے ISI, تو ایک میٹنگ میں اپنے افسران کے اوپر خاصے غم و غصے کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو ساحر شمشاد مرزا صاحب گزرے تو ان کو معلوم ہوا کہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, تو وہ انہیں اٹھا کے لے گئے. اور اتنا تعلق فرینک تھا, اتنا گہرا تعلق تھا. تو اب چونکہ دونوں ریٹائرڈ ہیں, ان کے بارے میں ہم گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو ساحر شمشاد مرزا صاحب کے پاس بھی ان کی ایک فیملی گئی تھی, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب نے بے بسی کا اظہار کیا تھا کہ میں اس سلسلے میں کوئی زیادہ مدد آپ کی نہیں کر سکوں گا. دوستی اپنی جگہ, لیکن وہ اس میں کوئی مدد نہیں کر سکے, کیس کی نوعیت ایسی تھی. اب انہیں کیا اڈیالہ منتقل کیا جائے گا؟ 2-4 دنوں سے آپ یہی کہانیاں سن رہے ہیں. ایک رائے اور ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اڈیالہ منتقل نہ کیا جائے, بلکہ اب جو آخری پیراگراف تھا اس کی آڑ میں 9 مئی اور دیگر معاملات میں ٹرائل وہاں شروع ہو جائے. دوسرا اس میں جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کل میں نے دیکھا کہ کچھ دانشور یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بندہ جس کو سزا ہو چکی ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی, اس کی گواہی نہیں مانی جا سکتی, قانون کی نظر میں اس کی گواہی کی حیثیت نہیں ہوگی. تو اس لیے خان صاحب کے بارے میں وہ گواہی دیں گے بھی تو نہیں مانی جائے گی. یہ بھی ایک نکتہ تھا جو کل پچھلے 24 گھنٹوں میں زیر بحث رہا. تو آج میری دو اہم جو ایکسپرٹس ہیں کانسٹیٹیوشن لاء کے بھی اور دیگر قوانین کے بھی, ان سے بات ہوئی. تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں صاحب, یہ بات غلط ہے, ان کی گواہی مانی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں اگر انہوں نے گواہی دی تو وہ گواہی مانی جائے گی. وہ گواہی
انویسٹیگیشن سٹیج پہ یا انویسٹیگیشن کے دوران تو اپنی حیثیت نہیں رکھے گی، وہ گواہی مجسٹریٹ کے سامنے جا کے دینا پڑے گی، جہاں یہ بتانا پڑے گا، اور اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے دے رہے ہیں تو وہ ایڈمیزیبل ہوگی۔ تو یہ جو آپ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں بحث سنی کہ اگر کسی شخص کو سزا ہو جائے تو سزا ہونے کے بعد سزا یافتہ شخص کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، تو یہ رائے درست نہیں ہے۔ اور میری بڑی ذمہ دار 2-4 ایکسپرٹ سے، لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی، اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں۔ آگے آ جاتے ہیں۔ اس میں آپ 2 چیزیں ذہن میں ضرور رکھیں۔ ایک تو فیصل واڈا نے کل کہا، میں ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، بھائی آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے، ہم سب کو واضح ہو رہا ہے کہ ان کے پاس خبر ہے، وہ کنسرن کوارٹر سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو رہا ہے ویسے۔ انہوں نے کل کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ گواہی دینے جا رہے ہیں، 9 مئی کے شکنجے میں آ جائیں گے، اور کنارہ کش جو ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما وہ بھی واپس لائے جائیں گے اور وہ بھی گواہیاں دیں گے۔ اور اس سے پہلے یہ جسٹس عطا منیر اللہ کا نام لیے بغیر اس کا حوالہ بھی دے چکے ہیں، کچھ سابق جج صاحبان بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ حسن ایوب صاحب ایک اور ہمارے اہم شخصیت ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں فیض کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی ضرورت نہیں رہی، مقدمہ اصلی اور حقیقت مبنی ہے، ناقابل تردید شواہد پہلے سے موجود ہیں، نہ عمران خان نہ فیض جھٹلا سکتے ہیں، 9 مئی میں دونوں کو سزائیں ہوں گی۔ اب ان دونوں کو اکٹھا کریں اور ناچیز کی رائے لیں اور خبر لیں۔ بات یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ اگر انہیں بننا ہوتا تو وہ سزا سے پہلے بن جاتے، اپنے لیے کوئی بچت کا امکان پیدا کر لیتے، وہ نہیں مان۔ اب ہوگا یہ کہ گواہی آتی ہے، وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، اس کے امکانات مجھے کم لگ رہے ہیں۔ امکانات اس بات کے ہیں کہ فیض حمید صاحب کی جو کمیونیکیشن تھی، جو میں پہلے آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ بڑی وائلڈ تھی، اس کا دائرہ اختیار بڑا کھلا ڈلا تھا، ڈیورنگ سروس بھی اور آفٹر سروس بھی۔ ایک نڈر اور ڈور قسم کے انسان تھے جن کا ایک اپنا مزاج تھا، اپنا ضابطہ، اپنا قاعدہ تھا، اور اس کو اب وہ بھگت بھی شاید رہے ہیں اسی حوالے سے، کیونکہ ایک خاص حد تک ہی جانا چاہیے کسی بھی افسر کو، اس سے زیادہ اگر آپ کھل کھیلتے ہیں تو پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے، اور وہ ہوگی۔ تو ان کے جو روابط ہیں یا رابطہ کاری پہ مبنی جو شواہد ہیں وہ وجہ بنیں گے ان کے ٹرائل کے، اور وہی شواہد خان صاحب اور پی ٹی آئی کے 9 مئی میں ٹرائل اور گٹھ جوڑ کی وجہ بنیں گے۔ وعدہ معاف بننا ہوتا تو بن چکے ہوتے، کامن سینس کی بات ہے، گواہیاں شوائیاں دینی ہوتی تو وہ دے چکے ہوتے۔ اب معاملہ یہیں سے آگے جائے گا۔ جیل والی کہانی بھی سن لیں۔ آپ سے عرض کی تھی کہ یہ اڈیالہ پرابلم کر رہا ہے، ریزن وہ سیکیورٹی بتا رہے ہیں، امن و امان بتا رہے ہیں، اڈیالہ میں رونق لگ جاتی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ، تو اس کو بچانے کے لیے کہیں اور منتقل کیا جائے۔ تو ہماری خبر اس لیے درست ثابت ہوئی، ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا کہ آج بی بی سی اردو نے، شہزاد ملک صاحب نے تفصیلی سٹوری کی ہے، اور وہ کہتے ہیں خفیہ اداروں نے ایک راولپنڈی انتظامیہ کے اہلکار کو وہ کوٹ کرتے ہیں نام لیے بغیر، کہ انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں کی جانب سے بھیجی جانے والی رپورٹ میں عمران خان کے ساتھ ہر ہفتے دن میں 2 بار ملاقات کا جو معاملہ ہے، اس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے یہ خفیہ اداروں نے ہمیں تجویز دی ہے کہ ان کو کہیں اور منتقل کیا جائے۔ اور اس میں منتقل کرنے کے حوالے سے بی بی سی اردو نے 2 جگہوں کا نام لکھا ہے، ہم نے 3 سے 4 آپشنز آپ سے ڈسکس کی تھی۔ ایک اسلام آباد میں جو زیر تعمیر جیل ہے، جہاں پہ چند مہینے پہلے محسن نقوی نے دورہ کیا تھا، یاد ہے آپ کو، بڑی ماڈرن سی جیل تھی وہ۔ دوسری H6 میں H16 جو سیکٹر ہے نیا، وہاں پہ یہ جیل زیر تعمیر ہے، جس کا ایک بلاک مکمل کر لیا گیا ہے اور جلد باقی حصے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اور دوسری جیل جو بی بی سی اردو لکھی وہ ساہیوال کی جیل ہے، بدنام زمانہ، بڑی مشہور جیل ہے یہ۔ اس جیل کے اندر میرے خیال فیض صاحب بھی رہ چکے ہیں، وہ جیل کاٹ چکے ہیں، فیض احمد فیض صاحب بھی۔ یہاں کچھ ایسی بیرکس ہیں جہاں پہ عام آفیشلز کا داخلہ بھی منع ہے، یہاں کچھ بڑے ہائی پروفائل قیدی بھی قید ہیں۔ میں نے آپ سے خبر میں ذکر کیا تھا کہ اڈیالہ سے اگر نکالنا ہوا تو مچھ جیل، ساہیوال جیل، سکھر جیل اور اٹک قلعہ، حکومت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ مجھے آف دی ریکارڈ 2 جیلوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک اٹک قلعہ کا اور ایک ساہیوال معاف کیجیے گا مچھ جیل کا۔ مچھ جیل کی پرابلم سیکیورٹی، بلوچستان دور دراز کا معاملہ ہے، تو اٹک قلعہ پروبیبلٹی میں آ سکتا ہے، یا آج بی بی سی نے لکھا ہے ساہیوال، یہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ساہیوال جو ہے یہ سینٹرل جیل ہے، بڑی حساس یہ بھی جیل کہلاتی ہے۔ تیسری شاید جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ جڑی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ گفتگو، جس میں وہ کہتے ہیں، وسیم بدامی صاحب کو وہ فرما رہے تھے کہ عمران خان نے اپنی بہن سے ملاقات میں کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کی جس سے ان کے بھارت سے رابطوں کا پتہ چلتا ہے، ہمارے پاس ان کے شواہد موجود ہیں، ابھی اس بارے مزید نہیں بتا سکتے، فی الحال بات نہ کی جائے، وقت آیا تو اس کو ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے۔ یہ جو گفتگو تھی، یہ کلپ ان کا وائرل ہوا پڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے رانا صاحب اس سے پہلے بھی 1 2 3 ایسی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ خان صاحب وہاں میل ملاقات میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ سنی جاتی ہے، اور رانا صاحب اس بارے میں اشارے نہیں بلکہ برملا بھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی شواہد آپ کے پاس ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے بھارت میں روابط یا بھارت میں کسی کے لیے ہدایات جاری کریں بذریعہ اپنی بہنوں کے، تو میرا نہیں خیال اگر کسی کے ہوں تو وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرے نوئنگلی کہ میری بات سنی جا رہی ہے. اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مدعا ہوتا تو آپ وقت کا انتظار نہ کرتے، آپ فوراً وہ سامنے لے آتے. یہ کہانی کچھ اور طرح کی ہے، اس کو اتنا بھی سادہ اور اتنا بھی گھمبیر مت بنائیں. جو معاملہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے مستقبل کے منظرنامے کا، بالخصوص جو 4 دسمبر سے آن ورڈ بن رہا ہے، اس میں تو واضح ہے میری انڈرسٹینڈنگ. کانسیکوینسز پہ میں بار بار بات کروں، میں نہیں بات کروں گا اس کے اوپر. واضح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 4 دسمبر سے آن ورڈ ٹویٹ ہے خان صاحب کا، اس کے بعد پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کے بعد فیض حمید صاحب کو سزا ہے، اس سے پہلے بیچ میں بہنیں وہاں پہنچی، میل ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، اور جو ایک معاملہ بنا ہے وہ دکھا رہا ہے اس منظرنامے کو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہوگا، خان صاحب کے خلاف کیا ہوگا. 9 مئی ملی بھگت اور روابط کو اسٹیبلش کیا جائے گا. فیض حمید صاحب کا ایک حصہ بھی باقی ہے، اس کی آنچ خان صاحب تک بھی جانی ہے. یہ ہے منظرنامے جو دور سے نظر آ رہا ہے. باقی واللہ العالم میں بالغیب کہ وہ آگے کیا کرتا ہے، مولا کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں اور اپنی تقدیریں ہوتی ہیں. میں 2 چیزیں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو حفیظ اللہ نیائی صاحب سے ملاقات میری نہیں ہو پا رہی. ان کے پاس اپنی ایک تھیری ہے، ان کے پاس اپنے ایک نکات ہیں جس کے اوپر وہ بڑا ٹھوک بجا کے پیرا دے رہے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں ترامیم ہونی ہے ان میں 2 ممکنہ راستے نکلنے ہیں. ایک، پیپلز پارٹی من مان گئی تو عمران خان پہلے انجام کو پہنچیں گے، اور ایسی صورت میں اگلے عام انتخابات کو 5-7 سال یا غیر معینہ مدت تک جبری رخصت پر بھیج دیا جائے گا. یہ نیائی صاحب کو لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم پر مان گئی تو پھر خان صاحب کو انجام تک پہنچایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد عام انتخابات مزید ڈیلے کر دیے جائیں گے غیر معینہ مدت تک. اگر پیپلز پارٹی ترامیم پر آن بورڈ نہ ہوئی تو پھر خان صاحب کی سزا کو مؤخر اور 1 سال بعد یعنی کہ 2026 میں آر ٹی ایس اور فارم 47+ کے مطابق عام انتخابات کروا دیے جائیں گے تاکہ اگلی حکومت 2 تہائی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بغیر قائم ہو سکے. یہ نیائی صاحب کی رائے ہے. میری بھی ایک رائے ہے. میری رائے یہ کہ اس میں ایک تیسرا فارمولہ بھی ہے، اور وہ فارمولہ میرے دیکھنے والوں کو سمجھ بھی آئے گا. وہ فارمولہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے اسکلڈ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے لوگ ہی کیوں نہ آئیں، اور وہ سیٹ اپ کیوں نہ بنے جس کے کئی لوگ خواب بھی دیکھتے ہیں سیٹ اپ میں رہتے ہوئے بھی. تھوڑے کو زیادہ جان لیں، میرے سیانے جو دیکھنے والے ناظرین میری بات سمجھ پا رہے ہیں. تو یہ یہاں تک کہانی ختم ہوتی ہے. 2 باتیں میں نے آپ سے اور بڑی اہم کرنی ہے. ایک جمائمہ بی بی کے حوالے سے کرنی ہے، اور ایک میں نے کرنی ہے پاکستان میں پابندیاں کہاں لگنے جا رہی ہیں. جمائمہ بی بی نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے دسمبر 12 6:08 پہ پاکستانی وقت کے مطابق شام کو ان کا ٹویٹ آیا. پرسنل پلی انہوں نے کیا ایلان مسک کو، ایکس کے جو آنر ہیں اور ٹیسلا کے اور بہت بڑی شخصیت، ٹرمپ کے بڑے دست راست، ان سے تلخ و شیریں تعلقات کے حامل، دنیا بھر میں ان کا ایک راج ہے، سرمایہ کاری ہے ان کی پوری دنیا کے مختلف ممالک میں، امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی میری ذاتی طور پر آپ کی خدمت درخواست ہے. ایلان مسک کو لکھا ہے، ایک ماں نے جمائمہ خان جو نام اوپر جمائمہ گولڈ سمتھ لکھا ہوا ہے، کہ میرے 2 بیٹے ہیں جو کہ اپنے باپ سے بات چیت کرنے سے قاصر ہیں، ان کو باپ سے بات چیت نہیں کروائی جا رہی، نہ ان کی میل ملاقات ہو پا رہی ہے، اور یہ ان لافل ہے. اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق بھی 22 مہینے ہو گئے ہیں میرے بچوں کے باپ کو قید تنہائی میں، لفظ انہوں نے یوز کیا سولیٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی میں. تو انہوں نے کہا جی ایکس جو ہے ٹویٹر، یہ واحد پلیس باقی بچی ہے جہاں پہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں، دنیا کے سامنے اس کو لے کے آؤں کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں اور ان کے بیسک ہیومن رائٹس پورے نہیں کیے جا رہے. اور میں ان کے بارے میں ہر دفعہ یہ بات لکھتی ہوں تاکہ یہ بات پاکستان کے باہر اور پاکستان کے اندر بھی پہنچے. اور جب بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی ٹویٹ کیا تو پاکستان کے اندر اس کی ریچ جو ہے ٹویٹر کی وہ کم کر دی جاتی ہے. تو آپ نے فری اسپیچ کا وعدہ کیا تھا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایکس جو ہے وہ فلٹر نہ کرے میرے معاملات کو، میری آواز کو آگے تک جانے دے دنیا بھر کے سامنے، پاکستان کے سامنے. یہ ایک ماں ہے اپنے بیٹوں کے حوالے سے بات کر رہی ہے جو قابل غور ہے. ایکس میں ایلان مسک کو وہ جواب دے رہی ہے. مجھے یہ امید یا یہ امکان ہے کہ ایلان مسک ان کا جواب دیں گے. اگر انہوں نے جواب نہ دیا تو آبویسلی پھر صورتحال کچھ مختلف ہوگی. ایک مدعا ایکس سے جڑا اور ہے. میں نے دیکھا ایک شو میں بیرسٹر عقیل ملک وزیر مملکت، ان کے پاس خبر ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی ایکس کے حوالے سے کہ ایکس کے اوپر یعنی پروپیگنڈا ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف غلط معلومات، دہشت گردوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل میں جہاں سیاسی جماعت کے ساتھ جو بندوبست ہونا ہے، پابندیاں یا 9 مئی اور ٹرائل، اور میڈیا کی بھی تھوڑی سی اور گوشمالی ہوگی. میڈیا اچھا بچہ نہیں ہے، ابھی بھی اچھا بچہ نہیں ہے. تو وہاں کچھ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ بھی بند کی جا سکتی ہیں. ان میں سے ایکس
ایک ایپ ہے جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں. اور یہ بیرسٹر عقیل نے ایک ڈان کے پروگرام میں واضح کہا کہ ہم نے ایکس کی حکام کو کہا کہ یہاں آفس کھولیں تاکہ ہمارے قوانین کا اطلاق ہو. جیسے انڈیا میں ہے نا جی ان کی آفیسز. یہی وجہ بنی جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو انڈیا نے ان کمپنیز کے دفاتر کو بتایا کہ یہ جو بندے پاکستان بیٹھ کے ہمارے بارے میں بات کریں ہمارے لیے نقصان دہ، ہماری ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، انہیں بلاک کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا اس فقیر سمیت کئی لوگوں کے یوٹیوب چینل اور ٹویٹر چینل وہاں پہ انڈیا میں نہیں اب دیکھے جا سکتے. وی پی این لگا کے باہر بیٹھ کے دیکھ لے تو بلاک کر دیا گیا تھا ہمیں. تو جب مقامی آفیسز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر مقامی قوانین کا بھی کسی حد تک اطلاق ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہے برازیل نے بھی ایکس کو بین کیا تھا اور بعد میں جب معاملہ ہوا تو $5.2 ملین جرمانہ انہیں پے کرنا پڑا تھا. تو پاکستانی حکومت چاہ رہی ہے کہ ایکس کا آفس پاکستان میں کھلے، لیکن وہ ابھی تک نہیں کھول رہے. تو اگر آفس نہ کھلا تو حکومت نے بتا دی ہے کہ بھائی جان ایکس کو ہم بند کر دیں گے. تو ٹویٹر اور ایکس نامی شے جو ہے یہ بند بھی ہو سکتی ہے، جس سے آپ وہ منظرنامہ سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی جو میں آپ کو 5-6 دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے آ جاتے ہیں آخر میں اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جو نئی کمیٹی بنائی ہے 23 رکنی. انہوں نے جو سیکرٹری جنرل پارٹی کے انہوں نے انسٹرکشن دی ہے کہ جی فاؤنڈنگ چیئرمین کی ہدایت پہ ہم کنسلٹیشن ود سینئر کولیگس آف دی پارٹی ریکانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل کمیٹی آف دی پارٹی. سیاسی کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں. یہ الائنس کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. گوہر علی خان اس میں شامل ہیں، اکرم راجہ، شمیم نقوی صاحب، شیخ وقاص، سہیل آفریدی سی ایم، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، عمر ایوب خان، شبلی فراز، معین قریشی، پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بھچر، سجاد برقی، عالیہ حمزہ، جنید اکبر، حلیم عادل، داؤد کاکڑ، خالد خورشید، گلگت بلتستان سے سردار قیوم نیازی اے جے کے سے، اسد کیسر، عامر ڈوگر، فوزیہ ارشد سینٹ سے، کنول شوزب، لال چند ملی اقلیتوں سے. اب میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈا پور، یاسمین راشد، چودھری پرویز الہی، عمر سرفراز چیمہ، یہ کیوں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے اتحادی تو سارے شامل کر لیے، تحریک تحفظ عین پاکستان کے علامہ صاحب، اچکزئی صاحب بھی، علامہ صاحب بھی، یہ لوگ کیوں نہیں شامل؟ پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر اس لیے کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہاں بیٹھ کے جیل کاٹ رہے ہیں وہ کو کم جیل ہے، یہ قیادت نہیں ہے. ان لوگوں نے تو پریس کانفرنس نہیں کی، تو ان کو کیوں نہیں شمار میں لایا جاتا ملاقات کے لیے، مشاورت کے لیے یا بات چیت کے لیے؟ ان کا کوئی شمار نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کو پنجاب میں پرابلم ہے ان سے، ان کے ڈیسیژن میکر سے. اور دستیاب قیادت کے اپنے مسائل ہیں، وہ جتنا کہنا